الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وقال تعالى في مقام آخر إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. تمام قسم کی تعریفات، عبادات ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. عزیزان گرامی، قربانی کا تصور ہمیشہ سے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ ہمیشہ رہے گی. قربانی ایسی عبادت کو کہتے ہیں وہ عمل یقربنا الی اللہ، کہ وہ کام جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. فہو قربان، اس کو قربانی کہتے ہیں. جو بھی عمل ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کر دے وہی کام قربانی کہلاتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے بالکل ابتدائے انسانیت میں جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا، ان کا واقعہ طویل ہے، مختصراً آخر میں ان دونوں بیٹوں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائے انسانیت ہی سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی نہ کسی چیز کو قربان کرنے کا تصور پایا جاتا تھا. یہ الگ بات ہے کہ ایک ہی اللہ رب العزت نے قربانی قبول فرمائی اور قبول فرماتے ہوئے اللہ رب العزت نے قربانی کو قبول کیے جانے کی جو سب سے بڑی شرط ہے وہ بتائی کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ رب العزت قربانیاں ان لوگوں کی پسند فرماتا ہے، ان لوگوں کی قبول فرماتا ہے جو صرف اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. یعنی جو یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تبھی اللہ رب العزت ان کی قربانیاں قبول فرماتا ہے. یہاں پر یہ نہیں ہے کہ جو لوگ زیادہ مال خرچ کریں، زیادہ بڑی قربانی کریں، زیادہ جانور قربان کریں، زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچائیں یا کم لوگوں، یہ ساری باتیں بعد میں ہیں. بس سب سے بڑی بنیادی شرط یہ ہے کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہی اللہ رب العزت قبول فرماتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قربانیاں بھی کسی کسی کی قبول فرماتے ہیں، اور وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اپنی عام زندگی کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اپنانے والے لوگ ہیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء آئے، پیغمبر آئے، رسول آئے، سبوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت قربان کیا. تمام انبیاء کی زندگی قربانی پر ہی نظر آتی ہے. ان انبیاء کے اندر 5 ایسے بڑے بڑے پیغمبر تھے جنہیں اولو العزم کہا جاتا ہے، اور وہ رسول تھے. اللہ رب العزت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کی کتابوں کو دنیا تک پہنچانے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اشد البلائی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش کی قربانیوں کی بھٹیوں میں جن کو ڈالا جاتا ہے وہ نبی ہوتے تھے. جتنا ان کا ایمان مضبوط اتنی زیادہ قربانیاں ان کو دینی پڑتی تھی. تو انہی اولو العزم پیغمبروں میں ایک اللہ کے خلیل، اللہ کے دوست اور جد الانبیاء ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی، بلکہ ان کی ساری زندگی ہی قربانیوں کی داستان ہے. کچھ باتیں، ان کی کچھ قربانیاں میں نے پہلے گزشتہ بیان میں بیان کر دی تھی. ان میں آپ دیکھیں گے کہ ابتدائے زندگی سے ہی انہوں نے کہا کہ یا ابتی لم تعبد الشیطان، کہ یہ جو بت ہے یہ بت نہیں ہے، یہ شیطان، یہ شرک شیطان شروع کرتا ہے دنیا کے اندر. آپ اس شیطان کی طاغوت کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اکبر. اس کے بعد جیسی بھی ان کی زندگی آگے بڑھی، انہیں جلتی ہوئی آتش نمرود کے اندر بھی ڈالا گیا، گھر بار وطن سب کچھ قربان بھی کرنا پڑا. پھر ایک وقت آیا کہ جب 80 برس سے زیادہ عمر کے اندر اللہ رب العزت نے انہیں اولاد بھی عطا فرمائی. پھر اللہ رب العزت نے دوبارہ حکم دیا کہ اپنے اس پیارے بیٹے کو اور اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کو مکہ کی وادی کے اندر چھوڑ کے آؤ. اور مکہ کی وادی میں کیوں چھوڑ کے آؤ؟ اس کی وجہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے ان کلمات میں ہے کہ اللہ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اللہ تیرے حکم پہ میں نے ایسی جگہ پر اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں اگتا. اللہ اکبر. آج اس دور کے اندر جب 40-50 لاکھ سے زیادہ لوگ ایک ہی مقام پر ایک ہی نقطے میں اور اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وہاں پر جمع ہوتے ہیں، تو آج اس حکمت کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں کچھ کیوں نہیں اگتا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر وہاں ہریالی ہوتی، باغات ہوتے، تو بے شمار پکنک پوائنٹ ہوتے، کبھی وہاں گھومنے کی جگہ، کبھی وہاں گھومنے کی جگہ. تو اللہ رب العزت نے ایسے مقام میں اپنا گھر تعمیر فرمایا کہ جہاں پر کوئی درختی دور دور تک پہاڑوں پر نظر نہ آئے، کچھ نہیں ہے. وہاں ایک ہی جگہ ہے جہاں پر ضرورت کے ساتھ بے ضرورت، وقت بے وقت آپ نے چکر لگانے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے. یہ ساری توجہ صرف اللہ کے گھر کی طرف توجہ مرکوز کی جائے. پھر مینا اور عرفات کے میدان بھی دیکھیں گے تو لق و دق ہے، کچھ بھی نہیں نظر آتا. وہاں پر ٹیلے پہاڑیاں اور خشک پہاڑی، دھوپ، اور وہاں پر صرف کھڑے ہو کر صرف اللہ رب العزت کو یاد کرنا ہے اور اسی کو پکارنا ہے، کہ وہاں دیکھنے کے لیے، گھومنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. تو سوچ، توجہ اور مرکز اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ ان میرے بندوں کی جو لاکھوں روپے لگا کر یہاں پر جمع ہوئے ہیں صرف ایک طرف رہے. اور مقصد کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ یہ میری اولاد جو ہوگی یہاں پر، یہ سارے عرب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، تو یہ نماز قائم کریں گے. دوسرے مقام پر فرمایا ان صلاتی و نسکی، اے اللہ میری نماز، میری قربانیاں، و محیای و مماتی، میرا مرنا، میرا جینا، میری زندگی، سب کچھ تیرے لیے ہے اللہ. اللہ اکبر. تو جب وہ بیٹا کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو ایک وقت آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک. یہ قربانی جو ہے یہ قربانیوں کی انتہا ہے. اتنی بڑی قربانی روز اول سے آخر تک، روز آخر تک، قیامت تک، کہ اللہ کی ذات کے لیے اس طرح قربانی دینا کسی نے دیکھا نہیں. یہ الگ بات ہے کہ لوگ بتوں کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. پرانے ایام کے اندر بڑے بڑے بت خانوں کے اندر لوگ اپنے بچوں کو ذبح کیا کرتے تھے، قربانیاں دے دیا کر، فلاں بت کے نام پہ ذبح کیا جا رہا ہے، فلاں بت کے نام پہ.
لیکن وہ شرک کی قربانیاں ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے، جن کی کوئی توجہ ہی نہیں، جن کی طرف دیکھنا بھی بیکار ہے. یہ قربانی جو تھی یہ اللہ کے حکم پر ہو رہی تھی. تو بیٹے نے کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے والد محترم آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا. آپ دیکھیے یہ کسی کا فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کس مدرسہ اسکول کالج کے پڑھے ہوئے تھے؟ انہیں اتنی بڑی بات کہ باپ کا حکم ماننا ہے، اور پھر باپ کا حکم بھی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، نہیں اصل میں اللہ کا حکم ماننا ہے اپنی زندگی کے اندر. اپنی زندگی میں ساری مراحل کے موقع پر، شادی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، دنیا کماتے ہوئے، دنیا کو مال دولت کو خرچ کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے کس کا حکم ماننا ہے؟ صرف اللہ کا حکم ماننا ہے. یہ کس نے سکھایا؟ ظاہر بات ہے کہ یہ ماں کی گود سے سیکھے. تو آداب فرزندی جو ہے یہ ماں کی گود سے سیکھا جاتا ہے. تو اللہ کے بندو اگر اپنی اولاد کو نیک دیکھنا چاہتے ہو تو پہلے ان کی ماؤں کو نیک تلاش کرو. وہ دیکھو کہ ان کی گود میں مجاہد، حافظ قرآن اور اللہ کے مومن بندے بڑھیں گے، نوجوان ہوں گے، پلیں گے. یہ کس طرح کی ماں ہے؟ اس کی گود کیسی ہے؟ یہ کیسے بچوں کی تربیت کرے گی؟ اللہ اکبر. اس پورے واقعے کو ابو الحفیظ جالندری نے اپنی کتاب شاہنامہ اسلام میں ان الفاظ سے لکھا، جو الفاظ میں ابھی آگے آپ کے سامنے بیان کروں گا. باپ بولا، بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں. سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر. رضا جوئی کی یہ صورت نظر آئی نہ تھی اب تک، یہ جرأت بیشتر انسان نے دکھلائی نہ تھی اب تک. شیطان کہتے ہیں کہ ان کی والدہ حاجر علیہ السلام کے پاس گئے اور اس کو بتایا کہ جو تم نے تیار کر کے باپ بیٹے کو بھیجا ہے یہ کہاں گئے ہیں تمہیں پتا ہے؟ آج ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرے گا. تو اس نے کہا کہ بھلا باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے حکم پہ کرے گا. تو حاجرہ نے پتھر سے مارا کہ جب اللہ کے حکم پہ کرے گا تو پھر تو کیوں بولنے والا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اسی مقام پر جو 2-3 جگہ ہیں، خاص اسی جگہ پر آج حاجی جا کر پتھر پھینکیں گے. کیوں؟ کہ یہاں پر شیطان مردود کو ذلیل کیا گیا کہ جب حکم اللہ کا ہے تو پھر سوال کیوں کرتا ہے. عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب سمجھ نہ تھا دونوں کی صورت پر. کہا فرزند نے، اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پہ بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پر اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا. میرے ہاتھوں میں بیڑی اور پاؤں میں رسی باندھ لیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے. مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں یا ہاتھ تھر رہا ہے. بیٹے کی بات سن کر باپ نے تعریف فرمائی. رسی اور پٹی باندھنی ان کو پسند آئی.
ہوئے اب ہر طرح تیار باپ اور بیٹا، چھری ہاتھوں میں سنبھالی، یہ جھٹ قدموں میں آ لیٹا، بچھاڑا اور گھٹنا سینہ معصوم پہ رکھا، چھری پتھر پہ رگڑی، ہاتھ کو حلقوم پہ رکھا، زمین سہمی پڑی تھی، آسماں ساکن تھا بیچارہ، نہ اس نے اس سے بیشتر دیکھا تھا حیرت کا یہ نظارہ۔ باپ مطمئن تھا، بیٹے کے چہرے پہ بحالی تھی، چھری حلقوں میں اسماعیل پہ پھرنے ہی والی تھی کہ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا، کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبرائیل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا اظہار جرت کا، خطاب اس دن سے اسماعیل نے پایا ذبیح اللہ، اور اللہ نے فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کے بدلے قیامت تک جاری رہنے والی عظیم قربانی دے دی ہے۔ اور اللہ کے اس وعدے کی شان کی آپ نظارہ دیکھیں، جائیں خریدنے جائیں تو ٹھیک ہے، ویسے دیکھنے ہی جائیں کہ دور دور تک وہ جانور، وہ بڑے بڑے جانور تنو مند جو اگر دشمنی پہ آئیں اور انکار پر آئیں تو کوئی ان کو ذبح نہیں کر سکتا، اونٹ اور بڑے بڑے بیل، لیکن اللہ نے ان کو اپنے نام پر انسان کے ہاتھوں میں مسخر کر دیا۔ وہ قربانی کے لیے اللہ دیا چلا جا رہا ہے، دیے چلے جا رہا ہے، دیے چلے جا رہا ہے۔ ان جانوروں کی ختم نہیں ہو رہی کوئی نسل، اللہ اور دیتا چلا جا رہا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ اور میرا ایمان یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرتا ہے، یعنی پیسے خرچ کرتا ہے نا، وہ تو اللہ رب العزت اگلے سال آنے تک قربانی کے دنوں میں اسے اس قابل پھر بھی بناتا ہے کہ وہ دوبارہ قربانی کرتا ہے۔ اور جو اب اس سال قربانی کو دیکھ کر سوچ و بچار کے اندر اپنے قرض، اپنی مہنگائی، اپنی چیزوں، اپنے اخراجات کو ہی دیکھتا چلا جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تک وہ اتنے قابل نہ ہو کہ قربانی کر سکے، وہ اگلے سال بھی اسی قرض کے اندر پڑا رہے گا۔ جو سخی ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے اوپر خرچ کرتا ہے نا، یہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جو خرچ کرتا ہے، انفق انفق علیک، فرمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں تو خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا۔ اور یہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد کو دیکھیں کہ جو لوگ قربانی کرتے تھے اور جنہوں نے پچھلے سال کی اور الحمدللہ اس سال بھی کر رہے ہیں، اور جو پچھلے سال سوچو بچار میں تھے، وہ اس سال بھی سوچو بچار میں، تو کیا ہوا کہ انہوں نے تو لاکھ روپے خرچ کیے تھے پچھلے سال، اس سال ان کو غریب ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو وہ پیسے بھی واپس کر دیے، اور اللہ رب العزت نے انواع و اقسام کی برکتیں بھی ان پر نازل کر دی۔ کیوں؟ یہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے یہ قربانی قیامت تک ان کو دے دی، ہماری نیکیوں کا اجر انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ اللہ نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ، میں نے یہ قربانی اب بند نہیں کر دی، بلکہ یہ آخر بعد میں آنے والی امتوں کو بھی رہے گی۔ سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو لاکھوں کروڑوں انگنت لا تعداد رحمتیں نازل ہوں، سلامتیاں نازل ہوں ابراہیم پر۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ قربانی کو پسند کیا، قربانی ان کے نام پہ جاری کر دی۔ ہم سب شب و روز نمازوں میں درود و سلام میں ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں، پوری دنیا کے اندر لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر ان کے نام پہ قربانی ہوتی ہے۔ بس وہ قربانی اللہ کے لیے تھی، اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور آج جو قربانی کر رہا ہے اسے بھی یہی جذبہ چاہیے۔ اگر ریاکاری ہے، اداکاروں کے ناموں پر جانوروں کا نام رکھنا ہے، کھلاڑیوں کے ناموں پر جانوروں کا نام رکھنا ہے،
اور 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ کے بیل کی باتیں کرنی ہیں تو پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں رہے گی، یہ پھر کچھ اور رہ جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے، اپنے اہل خانہ کی طرف سے بھی، مسلم میں حدیث ہے کہ قربانی کے دن آپ نے گائے کو ذبح کیا، اپنی بیویوں کی طرف سے گائے کو ذبح کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً کے وقت بہت کم ہے، آپ نے فرمایا، حضرت علی کہتے ہیں مجھے کہا کہ آپ قربانی جتنے جانور ہیں ان کی نگرانی کرو، ان اتصدق بلحمھا، اس کے گوشت کو صدقہ دینا ہے، وجلودھا، اس کی کھال کو بھی تم نے صدقہ میں دینا ہے، واجلتھا، اور اس کا جو سامان ہے بہت ساری چیزیں ہیں، اس کے گلے میں رسی وسی، اس کے اوپر جو چادر ہوتی تھی اونٹوں کے اوپر، اس کو بھی صدقے میں دینا ہے، کوئی چیز رکھنی نہیں۔ اب قربانی ہے تو پھر سب چیزیں دینی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دن، جب اسلام شروع کے دن سے پہلے 2-3 سال تو آپ نے حکم دیا کہ فلا یصحبن بعد ثالثۃ، 3 دن کے بعد تمہارے گھر میں گوشت نظر نہیں آنا چاہیے، کھا جاؤ۔ اب کھا نہیں سکتے تو باقی بچا ہے کیا کرو، بانٹ دو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اجازت بھی دی کہ گوشت کو کھاؤ، صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ بھی سکتے ہو، اجازت ہے، لیکن ایسا نہیں ہو کہ پھر اگلے قربانی کے بعد جب محرم آتا ہے تو پھر وہ حلیم بنا کر لوگ بانٹتے ہیں، یہ کام نہ کرو، اتنے عرصے تک نہ رکھو، قربانی کے گوشت کو غیر اللہ کے نام پر استعمال نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اسلامی ذبیحہ کی شان یہ ہے کہ اب پوری دنیا کے لوگ اسی اسلامی طریقے ذبیحہ کو اپناتے چلے جا رہے ہیں کہ اس طریقے پر قربانی کی جانے والی، عام طور پر بھی جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی جراثیم باقی نہیں رہتا، وہ گوشت پاک صاف رہتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیجیے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی فرمایا کرتے تھے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ اللہ میں توحید پر ہوں، میں نے اپنے آپ کو اس خالق کی طرف، اس مالک کی طرف متوجہ کیا ہے جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ اے اللہ، ان صلاتی و نسکی، یہ میری قربانی، یہ میرا نماز، میرا جینا مرنا ہے اللہ صرف تیرے لیے ہے، مطلب اپنی توحید کا اعلان کر رہا ہے، شرک سے نفرت کا اعلان کر رہا ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین، اللہم منک ولک، اور ان، یہ آپ کو پرچہ یہ سارے احباب لیتے چلے جائیں، مل جائے گا انشاءاللہ سراج بھائی سے، اور اس کے بعد اپنا نام لے لے، اپنے گھر والوں کا نام لے لے، اپنے بزرگوں کا، کہ اللہ یہ میری طرف سے ہے، میرے گھر والوں کی طرف سے ہے، جو بھی آپ نے پسند کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور امت کے ساتھ رحمت اور شفقت کی کیا علامتیں ہیں، اس موقع پر بھی، قربانی کے موقع پر بھی آپ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی امت کو یاد کیا۔ آپ قربانی کرنے لگے تو فرمانے لگے، بسم اللہ، اے اللہ تیرے نام سے میں قربانی کر رہا ہوں، تقبل من محمد، اے اللہ قبول فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وآل محمد، اور تمام میرے گھر والوں کی طرف سے، ومن امت محمد، اور میری ساری امت کی طرف سے، ثم ضحى بھی، پھر آپ نے چھری پھیری اور قربانی کی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو جو لوگ غربت کے ہاتھوں جو سچے ہیں بیچارے، واقعی نہیں کر سکتے، تو یہ سوچ کر کے ہمیں، ہماری طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی تھی۔ یہ چند باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے، اور خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ بھائی قربانیاں ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ قبول کرے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قربانیوں کا جو جذبہ ہے وہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا
اللہ یہ گاڑی خراب ہو گئی 2 منٹ آگے ہو گئی یہاں سے دیکھیے خطرہ ہو گئی. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، آپ سب آپ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا، پاکستانیوں کا اور کشمیریوں کا دل دکھی ہے. تقریباً سارے ہی جو حساس دل کے مسلمان ہیں، جنہیں اپنی نسلوں کی اور اپنی امت کی کوئی فکر ہوتی ہے، وہ آج سب پریشان ہیں کہ آخر یہ امت مسلمہ کا جو قافلہ ہے وہ جا کہاں رہا ہے. یہ کشتی جو طوفانوں میں گھری ہے تو کبھی ساحل پہ لگے گی. تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ کچھ حالات صحیح نہیں ہیں، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہندوؤں کا کشمیر پہ قبضہ مکمل ہے. یہ 2-4 مہینے کچھ عرصے بعد یہ سارے ملک بیچ میں آئیں گے اور کہیں گے کہ جی آپ ایسے کرو، جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا کو دو، جو تمہارے پاس ہے اپنے پاس رکھو، بیچ میں سرحد پکی کرو، ختم بس. تم اپنی معیشت پر دھیان دو، اور اس نام پہ کہ لوگ بھائی معیشت پر دھیان دیں، یہ ہمارے حکمرانوں نے سودا کر لیا ہے اور ہو جائے گا. یہ الگ بات ہے کہ کشمیری قربانی دے، کیونکہ قربانی سے آزادی ملتی ہے، یہ بات یاد رکھنا. اگر وہ قربانی دیں اور قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، اس ماہ کو گرم رکھیں، تو پھر دنیا مجبور ہوگی تو شاید ان کو قربانی ملے، وگرنہ مجھے حالات بالکل صحیح نظر نہیں آتے. آخر کیا ہے کہ اللہ کی محبوب امت، وہ مسلمان کہ جو قربانیاں بھی اللہ کی راہ میں اب لاکھوں لوگ کریں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، وہ ایک بنیا ہندو جو گائے کے پیشاب کو اپنے جسم پر ملتا ہے اور دنیا میں جو بھی چیز بڑی نظر آئے اسی کی پوجا شروع کر دیتا ہے. اس کی اتنی عقل ماری ہوئی ہے. اور ابھی کچھ سالوں پہلے انہی اکثریت کے ہندوؤں پر 1000 سال تھوڑے سے مسلمانوں نے حکومت کی. اب جو مسلمان ہیں یہ زیادہ ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا کے مسلمان ملیں تو تعداد میں بہت زیادہ ہیں. پہلے بہت کم تھے، انہوں نے ان کے اوپر 1000 سال حکومت کی. بھائی کیا وجہ تھی؟ سوال ہے نا، دل میں آتا ہے. اور آج یہ جوتیاں کھا رہے ہیں، ماریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کریم اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی اس آئینے کے لیے دیا ہے کہ اس کے اندر اپنا آئینہ دیکھا کرو، ماضی کا بھی مستقبل کا بھی. ایک مقام پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا، اور بالکل الفاظ وہی ہیں کہ دیکھو، آپ ان کو اس طرح پہ سمجھنا کہ دیکھو تم نے 100 سال انگریزوں کی غلامی برداشت کی، تمہارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اور حقیقت ہے کہ پچھلے یہ جو انگریزوں کے 100 سال تھے، 1857 سے لے کر 1947 تک کا جو عرصہ تھا، اس میں صرف جن کو شہید کیا گیا وہ مسلمان ہوتے تھے. ہر شہروں کے اندر درختوں سے علماء کی لاشیں ٹنگی ہوتی تھی. بنگال میں لاکھوں علماء کو شہید کیا گیا. آپ کبھی تاریخ پڑھیں
تاریخ جماعت مجاہدین سید اسماعیل شہید شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تاریخ، انہوں نے جو قربانیاں دی ان کے صلے میں ہی اللہ نے یہ پاکستان عطا فرمایا. اور سارے مسلمانوں کی کم از کم یہی خواہش تھی کہ اب یہ 14 اگست آ رہا ہے، آزادی آزادی آزادی. یہ سارے ہمارے بزرگوں کی یہی خواہش تھی کہ ہم ایسا زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں پہ اللہ تیرا دین نافذ کریں گے. بھائی کیا مقصد ہے پاکستان کا؟ لا الہ الا اللہ. اس نام پہ انہیں اللہ سے وعدہ کیا. اللہ رب العزت نے چند ایسے منٹوں میں، دنوں میں کہ قومیں اپنے ملکوں کو آزاد کرواتے یا ایک ملک کو بنتے بنتے ہزاروں سال لگتے تھے، انہوں نے چند دہائیوں کے اندر اتنا بڑا مسلمانوں کا ایک ملک بنا دیا. آپ دیکھیں یہ الفاظ، ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ طاقت عطا فرمائی، وامددناکم باموال وبنین، دیکھو تمہیں میں نے مال دیا، دولت دی، تمہیں اولاد دی، تمہاری آبادیاں بنی، تمہارے خاندان بنے، تم کروڑوں کاروبار کرنے لگے، فیکٹریاں بنگلے بنانے لگے. وجعلناکم اکثر نفیرا، تمہاری تعداد میں نے زیادہ کر دی. اب اے لوگو ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اپنا وعدہ پورا کرو گے تو تمہیں فائدہ ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر وعدہ پورا نہیں کرو گے تو تمہیں پھر اللہ رب العزت دوبارہ ذلت و رسوائی عطا فرمائے. یہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے فرمایا، جنہیں اللہ رب العزت نے پوری دنیا کی حکومت دی. سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس میں بہت بڑا شاندار عبادت گاہ بنائی. بنی اسرائیلیوں کی دنیا پہ حکومتیں تھیں، لیکن جب انہوں نے اللہ کے وعدے کو توڑا، اللہ کے دین کی نافرمانی شروع کی، اللہ رب العزت کی ناراضگی یہ آئی کہ اس وقت سے لے کر تقریباً آپ کہیں کہ 2000 یا 3000 سال ہو گئے ہیں پوری دنیا میں یہودی ذلیل ہو گئے. پچھلے 2000 سال تو عیسائیوں نے ان کو مارا، ملکوں خوار ہوئے. یہ تو امت محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے حبیب نے وعدہ فرمایا تھا کہ اللہ میری امت کو برباد نہیں کرنا، وگرنہ جو ان کے لچھن ہیں تو ان کو بنی اسرائیل کی طرح اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتا. بنی اسرائیل کے جو بخت نصر بادشاہ آیا، پورے بیت المقدس کو آگ لگا دی، اور وہ جو ان کا عبادت گاہ تھی، حضرت سلیمان کا ہیکل تھا، اس کو وہ مسمار کر دیا، ختم، دنیا سے مٹ گیا، اب بھی نہیں ہے. اب صرف ایک دیوار باقی ہے. اب کبھی دیکھیں، آپ ویڈیو دیکھیں، تصویریں، ایک دیوار ہے جس کے اوپر جا کر یہودی روتے ہیں اور اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہ اللہ دوبارہ ہمیں وہ دے دے یہ جگہ. دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کا کتنا کرم ہے، کتنا رحم ہے. 50 مسلمان ملک ہیں یار، وہ 50 مسلمان ملک ایک ہندوؤں کو کچھ بول نہیں سکتے. اپنے ملکوں سے ہندوؤں کو اتنا کہہ دینا یہ عرب ملک کہ بھائی آپ شام کو یہاں سے چلے جاؤ، یہاں کے کاروبار بند، نکلو یہاں سے، یہ بنیا ہندو اسی وقت پاؤں میں پڑ جائے گا، وہ سب کو آزادی دینے پہ تیار ہو جائے گا. لیکن سارے مسلمان ملکوں کی حالت آپ دیکھیں، سب سوچ میں ہیں کہ قربانی کون دے ہیں، کون آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ، اللہ نے فرمایا اوفوا بعہدی، میرے وعدے کو پورا کرو. اب پچھلے 70 سال میں جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے بیٹھ کر لوگوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یار پاکستان کو چلائیں کس طرح، کون سا نظام آنا چاہیے. اب کتنے بڑے بے شرم لوگ ہیں. اللہ سے وعدہ کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اللہ نے ملک دے دیا، اب بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ یار اس ملک کا نظام کس طرح بنائے. اللہ بھائی سوچنا کیوں، پہلے دن ہی بولتے کہ یار یہ دین اسلام کا ملک ہے، اسلام نافذ ہوگا. 70 سال تک سوچ رہے ہیں، نہ سود ختم کر سکے، کچھ بھی نہیں کیا. اللہ نے پہلے اس کو 2 ٹکڑے کر دیا، پھر ان کے سر پہ ہندوؤں کو بٹھایا. شاید ان کو جوتیاں مارے اور ان کو عقل آئے. ہو سکتا ہے کہ بھائی اگلے 100 سال میں کوئی مسلمان ہو، کیونکہ ہمارا ایمان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ پتھر پہ لکیر ہے، وہ چمکتے سورج کی طرح حق الیقین ہے کہ انشاءاللہ جہاد ہند ہوگا. اب تو نظر نہیں آ رہا، ہماری آنکھوں میں یہ دیکھے، اللہ رب العزت ہمیں دکھائے، ہماری اولادوں کو دکھائے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ہوگا. اور انشاءاللہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، یہی ہندو غلام بنیں گے، اور یہ ہندوستان کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان کھڑے ہوں گے، ان کو ماریں گے، لیکن یہ سعادت شاید کسی اور کو ملے. یہ لوگ غلامی ہی پسند کریں گے، مجھے جو لگ رہا ہے
اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے، اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بھائیو، یہ جو آزادی کا نام ہے نا، یہ جو جشن ہے، آپ دیکھو گے 14 اگست کو نعرے ہیں، شور ہے، شرابہ ہے، یہ صرف نعرے، شور، شرابہ ہے، کچھ نہیں ہے، آزادی نہیں ہے، غلامی ہے۔ آزادی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جسم کی آزادی ہوتی ہے؟ نہیں، آزادی ذہن کی آزادی ہوتی ہے۔ اگر عقلی طور پر، فکری طور پر غلام ہے تو وہ قوم غلام ہے۔ آپ یہود و نصارہ کی تعلیم پڑھیں، یہود و نصارہ جیسا لباس پہنیں، یہود و نصارہ ہندوؤں اور کے گانے گھروں میں چلائیں، ان کی طرح کی شادی کرنے کی کوشش کریں، ان کی طرح کی شکلیں بنانے کی کوشش کریں، تو آزاد ہیں آپ، لیکن ذہنی طور پر غلام ہیں، اور یہ غلامی بدتر ہوتی، بہت بدتر ہوتی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ رب العزت ہم پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے، اللہ رب العزت ہم پر احسان فرمائے۔ آپ میں سے اپنے بزرگوں کو کبھی سنیں، جو لوگ آئے ہیں انڈیا سے، وہ کیسے آئے تھے؟ انہیں یاد ہے، انہیں پتا ہے کہ پوری کی پوری ٹرینیں کٹ چکی تھی، ذبح ہو چکے تھے۔ میرے والد صاحب ہندوستان سے آئے، انڈیا سے آئے، میری والدہ نانا بھی وہاں سے آئے، تو بتاتے ہیں کہ جو میری والد صاحب کو میری پھوپھو نے، جو بڑی تھی، انہوں نے اٹھایا ہوا تھا گود کے اندر، اور وہ جو پیدل چل کر وہاں سے آئے جالندھر سے، امرتسر سے، تو ایک سکھ نے تلوار ماری، جو قسمت کہ ان کے اس ہاتھ پہ لگی، جس ہاتھ پہ بچہ ہے الٹے ہاتھ میں، اس پہ نہیں لگی، دوسرے ہاتھ پہ لگی، اور وہ گر جاتی ہے وہاں پر۔ وہ سمجھا کہ میں مار کے چلا گیا، لیکن وہ اٹھ کر زخمی حالت میں پاکستان آ گئی۔ وہ زخم ابھی تک تھا، پھر وہ اللہ کے پاس چلے گئی، اللہ انہیں جنت عطا فرمائے۔ تو آپ میں ہر گھر میں کسی نہ کسی بڑوں کے اندر ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قربانیاں دے کر آئے تھے۔ اس لیے تو نہیں آئے تھے نا کہ ہم اپنے اولادوں کو ہندو بنائیں، عیسائی بنائیں، اس لیے آئے تھے کہ ہم مسلمان بنائیں گے، ہم دین اسلام کو نافذ کریں گے۔ اور نظر یہ آ رہا ہے دور دور تک کہ نہیں، وہ لوگ جو ذہنی طور پر پست اور غلام ہو چکے ہوں، وہ کچھ نہیں کر سکتے، وہ غلام پھر بنی اسرائیل کی طرح بالکل بربادی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پھر وہی کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ان کو چاروں طرف سے ٹوٹ پڑے، ان کو ماریں، لیکن فنا نہیں ہوگی یہ امت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جماعت ایسی مسلمانوں کی رہے گی پوری دنیا میں قیامت تک، جو جہاد کرتی رہے گی، الجہاد ماض اللہ یوم القیامہ، انشاءاللہ۔ پھر وہ ایک وقت آئے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر وہ دجال سے جہاد کریں گے، یہودیوں کو ماریں گے۔ اللہ رب العزت وہ دن جلدی دکھائے، اللہ رب العزت وہ انعام کہ ہم مسلمانوں کی بھی کوئی حکومت دے گی۔ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو مسلمان بنائے۔ اے اللہ ہمیں توحید کے اوپر قائم رکھ، اے اللہ ہمارے ہم وطنوں کو، ہم مسلمانوں کو آزادیاں عطا فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب یہ چند باتیں ہیں قربانی کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاید بادلوں کی آمد ہے، بارشیں زیادہ ہو جائیں، تو دو قربانیاں دینی ہے آپ نے خاص طور پر۔ ایک قربانی آپ نے یہ دینی ہے کہ جو جانوروں کو آپ نے قربان کرنا ہے اور غریبوں تک گوشت پہنچانا ہے۔ دوسری قربانی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس مدرسے کو، اس جامعہ دارالحدیث رحمانیہ کو کھال دیتے وقت یاد کرنا۔ تھوڑی سی قربانی کریں، تھوڑی سی، آپ اپنی گاڑی میں، اپنی بائک پہ رکھیں کھال کو، اور دروازے پہ چھوڑ کے جائیں اور کہیں کہ اللہ اس صدقے کو قبول کرو۔ اگر کوئی خاص مصروفیت آ جائے تو آپ فون نمبر لے کے جائیں، آپ فون کریں، انشاءاللہ ہم وہ آپ کی کھال مدرسے تک پہنچائیں گے، کیونکہ صدقہ جو ہوتا ہے ظاہر ہے وہ مساکین تک پہنچے اور فی سبیل اللہ میں جائے، غربا تک جائے۔ تو اس صدقہ گوشت کو غربا تک پہنچائیں، خود بھی کھائیں، لیکن کھال دیتے وقت لازمی ہے آپ سب کے اوپر کہ آپ اس مدرسے اور مسجد کو یاد رکھنا ہے، مسجد کو نہیں، مدرسے کو۔ پھر آپ قربانی کے یہ جو عید گاہوں کی نمازوں کے اعلانات ہیں وہاں سے لیتے جائیں، لیکن اگر بارش ہو گئی تو گرو مندر پہ جو ہماری ہمیشہ سے عید ہوتی ہے، عید کی نماز ہوتی ہے، شدید بارش کی صورت میں پھر وہاں نہیں ہوگی۔ پھر وہ لوگ بھی انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پر، یہ جو سفید مسجد ماشاءاللہ اب تو عیدگاہ بن چکی ہے، اسی جگہ پر عید کی نماز ہوگی 6:45 پر،
اسی طرح آپ میں بہت سارے احباب، یہ جو گارڈن کے احباب وغیرہ، آپ بلوچ پارک جاتے ہیں، سب کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ اگر پیر کی صبح تک شدید بارشیں ہیں تو پھر بلوچ پارک میں بھی مشکل ہی نماز ہوگی، تو وہاں کے نمازی یہاں پر بھی آ سکتے ہیں، یا بورا پیر کی مسجد میں بھی عید کا انتظام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ٹائم وہی رہے گا جو ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں سنت کے مطابق نماز عید ادا کرنے، سنت کے مطابق قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری